بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کے مضامین میں تین بنیادوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی۔ ان میں ایک مستحکم بنیاد تربیت کے حوالے سے یہ ہم نے سیکھی کہ ان راستوں سے بچیں جن راستوں کا مستقبل میں انجام اچھا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے شروع میں قبرستانوں میں آنے جانے سے منع کر دیا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی بار بار زیارت کرنے سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ فإنها تذكر الآخرة وترق القلوب، قبرستان جانے سے تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ قبرستان جانے سے روکنے میں بنیادی وجہ اس ذریعے کو ختم کرنا ہے جو بے صبری کا اور نوحے کا اور مکتب کا اور مایوسی کا اور آہو بکا کا جو سبب بنے، اس لیے شروع میں اس ذریعے سے ہی منع کر دیا گیا تھا۔ بعد میں مشروط اجازت دی گئی اور عورتوں کا بار بار بکثرت قبرستان میں جانا، اس پر تو سختی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لعن اللہ زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی بنا کر مستقل جانا، ہر جمعرات کی حاضری، ہر موقع بموقع قبرستان پہنچ جانا عورتوں کا، جو عورتیں یہ روٹین رکھتی ہیں اللہ ان پر اپنی لعنت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کو بار بار قبرستان جانے سے روکنے میں یہی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ عورتیں وہاں جا کر بے صبری نہ کریں اور وہاں کوئی مردوں کی عبادت کا اور ان سے مانگنے کا اور سماع موتا کا کوئی اس طرح کے نظریے نہ شروع ہو جائے۔ تو شریعت اسلامیہ آگے بڑھ کر ہمارے حقوق کو محفوظ کرتی ہے اور ہمارے عقیدے کو محفوظ کرتی ہے۔ شرم و حیا کو محفوظ کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادیں دی ہیں، ان میں ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں غالباً، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی، آنکھ اٹھا کر غیر محرم کی طرف محرمہ کی طرف دیکھنا یہ تو حرام ہے، ہم سمجھ گئے، اور اللہ رب العزت نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ خوب جانتا ہے، جو لوگ آنکھوں کی چوری کرتے ہیں اور جو دلوں میں گناہوں کی خواہش رکھتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ ایسی خائن آنکھوں اور ایسے خائن کانوں میں پگھلا ہوا سیسا یا تانبا روز قیامت جہنم میں پگھلا کر ان کے کانوں آنکھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے، نگاہ جھکی ہوئی ہے، لالچ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، نگاہ پڑ جاتی ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بصرہ کا، جیسے ہی نگاہ پڑے تو فوراً اپنی نگاہ کو پلٹا لے اور اپنے رخ کو پھیر لے، فوراً اپنے رخ کو پھیر لے اور ٹکٹکی باندھ کر اب دیکھنے نہ لگ جا۔ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ،
والثانیہ علیکا، پہلی دفعہ جو ہوا غیر ارادی طور پر تھا، تیری مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اس لیے اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ والثانیہ علیکا، اور دوسری دفعہ پھر نگاہ اٹھی تو اسے حساب دینا پڑے گا، دوسری دفعہ نگاہ اٹھی تو اسے حساب دینا پڑے گا۔ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حج کا موقع ہے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوں، ایک خاتون حکمی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہ خوبصورت خاتون تھی، میں نوجوان آدمی تھا، میری نگاہ اس پر پڑی تو میں اس خاتون کو دیکھنے لگ گیا، غیر ارادی طور پر جیسے ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سوال کا جواب منہ دھیان دے رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میری رخ اس طرف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پلٹا دیا۔ بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اجنبیوں اور غیر محرموں کا آپس میں اکٹھ نہ ہو، ان کے سلسلے الگ الگ ہوں، ان کے سلسلے الگ الگ ہوں، تعلیم کے سلسلے، دیگر مہارتوں کے سلسلے، کسب معاش کے سلسلے میں محرم غیر محرموں کے ساتھ مرد عورتیں آپس میں جمع نہ ہوں، یہ آداب اسلامیہ میں سے ہے۔ اور اس میں دلیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، مدین پہنچے، پانی کے گھاٹ پر پہنچے، وہاں لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، دو لڑکیوں کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو الگ لے کر کھڑی ہوئی ہیں، مردوں کے مجمع سے دور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر پڑی کہ ان کی باری کب آئے گی، دن سورج غروب ہونے کو ہے، یہ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، لوگ پانی پلاتے جا رہے ہیں، یہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، تو ان سے جا کے کہا کہ تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر، ہم مردوں کی موجودگی میں پانی نہیں پلائے گی، پھر تم آئی کیوں ہو، کسی مرد کو بھیجتی؟ تو کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب بزرگ آدمی ہیں، نابینا ہیں، وہ اب بکریاں نہیں چرا سکتے، بھائی کوئی ہے نہیں کہ جو کسب معاش کرے تاکہ بیٹیاں بہنیں گھروں میں بیٹھی رہیں، تو اس لیے ہم مجبوراً آئی ہیں اور ہم مردوں کے جھمگٹے کے اندر نہیں جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، میں نے پچھلے دروس میں ذکر کیا، آپ عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں سے پیچھے رکھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، بخاری میں حدیث ہے، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء اولها آخرها وشرها اولها، مردوں کی اچھی صفیں پہلی صفیں ہیں، بری صفیں آخری صفیں ہیں، عورتوں کی اچھی صفیں آخری صفیں ہیں اور بری صفیں پہلی صفیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محدثین کہتے ہیں کہ کیونکہ عورت اگر پہلی صف میں آئے گی تو وہ مردوں کے قریب ہوگی، وہ مردوں کے قریب ہوگی، اور اگر آخری صف میں ہوگی تو وہ عورتوں کے قریب ہوگی، مردوں سے دور ہوگی۔ پہلی صف میں آئے گی تو وہ گھر کو دیر تک چھوڑے رکھے گی، ظاہر ہے پہلے جو آ گئی تو گھر سے دور رہی، دیر ہو گئی اسے، جو آخری صف میں پہنچی اس نے گھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا۔ پہلی صف میں آنے والی جو عورت ہے وہ تو ایک نماز کے لیے گھنٹہ پونا گھنٹہ لے لے گی، اس دوران اس کی گھریلو ڈیوٹیاں بھی متاثر ہو گئیں، آنے جانے میں بھی اس کے لیے خطرات ہیں، یہاں مردوں کے بھی وہ قریب ہو گئی، مردوں کے بھی وہ قریب ہو گئی، اس لیے بہتر ہے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ دیر سے آئیں، جماعت میں شامل ہوں، اور ویسے ہی
چلی جائے اور سنن نوافل وغیرہ جو پڑھنا ہے وہ گھروں میں جا کے پڑھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ سلام پھرنے کے بعد مرد اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور نہ پلٹے جب تک کہ عورتیں اٹھ کر چلی نہ جائیں. عورتیں اٹھ کر چلی نہ جائیں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے. آپ نے دیکھا کہ نمازی نکل کر جا رہے ہیں, مرد عورتیں اکٹھے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, لکن آفات الطریق, تمہارے لیے راستوں کے کنارے ہیں, راستوں کی سائڈیں ہیں, اور راستوں کا درمیان تمہارے لیے نہیں ہے. یہ جو تعلیمات ہیں, یہ تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اختلاط اور مردوں اور عورتوں کا آپس میں اکٹھا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں ہے. اصل میں جتنی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے. جتنی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے انتہائی اہم اور حساس تعلیمات دی. حتیٰ کہ یہ تو عورتوں اور مردوں کا معاملہ ہے, حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حلال نہیں کسی مرد کے لیے کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک ہی چادر اوڑھ کر سوئے. حلال نہیں کسی عورت کے لیے کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی چادر اوڑھ کر سوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذرائع ختم کر دیے جو کل کلاں جا کر کسی پریشانی کا سبب بن سکتے تھے. میں نے حدیث ذکر کی, آپ سب پڑھے لکھے احباب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بین مضاجعہم. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب 7 سال کے ہوں, 10 سال کے ہوں تو سختی کر کے نماز پڑھایا کرو. اب ان کے بستر جدا کر دیا کرو, اب ان کے بستر جدا کر دیا کرو. ایک اگلی بات اور اگلا نقطہ ہے جو سورۃ النور کے مضامین کے حوالے سے قابل غور ہے, اور جس سے استدلال کرتے ہوئے فی زمانہ ایک استدلال کیا گیا ہے کہ مسلمان عورت کو چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں. مسلمان عورت چہرہ چھپائے یا نہ چھپائے. بعض اصحاب علم نے یہاں اس آیت کے ایک لفظ سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا پسندیدہ ہے, اچھا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. یہ بعض نے کہا. ان سے پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے اس کی, ان سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذکر کیا. آیت ہے سورہ نور کی, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. ایماندار بیویوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیا کریں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کو اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے وہ اور شے. اب الا ما ظہر منہا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ مثلا ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے, یا منہ ظاہر ہو جاتا ہے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. مفسرین نے اس کا مفصل رد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ الا ما ظہر منہا سے مراد ہے نا, جو عورتوں کو کہیے کہ وہ پردہ کریں اور زینت ظاہر نہ کریں, لیکن وہ جو ظاہر ہونی ہی ہونی ہے یہ اوپر والے بیرونی کپڑے ہیں. اوپر والے, اب عورت نے اگر 100 کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں تو آخری چادر تو نظر آئے گی, آخری چادر تو نظر آئے گی. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت چھپائیں. ہاں, آخری جو
جو چادر ہے وہ تو نظر آئے گی، اور اس چادر کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس چادر میں زینت کو ظاہر کرنے کا کوئی حساب نہ ہو، اس کی ڈیزائننگ میں، اس کی کڑھائیوں سلائیوں میں، اس کے پھول پتیوں میں ایسی کوئی شے نہ ہو جس میں کشش ہو، جس میں کشش ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور وہ جو اوپر کا برقع اور چادر ہے وہ اتنی وسیع ہو، اتنی وسیع ہو کہ جسم کا اور جسم کے رنگ کا اور جسم پر پہنے گئے زیورات کا، پائے زیب کا اندازہ نہ رہے۔ خوشبو لگانے سے منع، پاؤں زمین پر مارنے سے منع، آہستہ آواز سے دستک دینے والے کو جواب دینے سے منع۔ زینت کو چھپانے کا حکم ہے، زینت کو اور خوبصورتی کو چھپانے کا حکم ہے، آواز کو چھپانے کا حکم ہے، پیروں کی آواز کو چھپانے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ سارے ذریعے بنتے ہیں کشش کے، اور یہ سارے ذریعے بعد میں گناہوں کے راستے کھولتے ہیں۔ تو چہرہ تو زینت کا مرکز ہے، چہرہ تو زینت کا مرکز ہے، چہرے کو چھپانا بالاولیٰ ضروری ہے۔ ہم نے پیچھے حدیث عفت ذکر کی تھی نا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں رہ گئی، صفوان آئے، صفوان نے مجھے پہچان لیا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جسم میں صرف چہرہ ہے جس کے ذریعے جسم کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس کا جسم ہے۔ چہرے کو چھپا لیں تو پہچان ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا جسم ہے۔ تو صفوان نے ماں جی کو اس لیے پہچانا کہ پردے کا حکم اترنے سے پہلے صفوان نے دیکھا ہوا تھا، اور فرماتی ہیں میں اٹھ کے بیٹھی اور میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، میں اٹھ کے بیٹھی اور میں اپنے چہرے کو میں نے ڈھانپ لیا۔ تو پردے کا حکم جب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے چہروں کو ڈھانپنے کا حکم دیا۔ اور ابی داؤد میں حدیث آتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، تمام امہات المومنین نے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے دوران بھی پردہ کرتی تھی۔ یہ مغالطہ ہے کہ حج کے دوران عورت پردہ نہ کرے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ لا تحتجب المرأۃ، ایسا نہیں آیا بھائیو کہ عورت حجاب نہ کرے، آیا یہ ہے کہ لا تنتقب المرأۃ، عورت نقاب نہ کرے۔ پردہ 100 طرح سے کیا جاتا ہے، یہ ٹوپی والا برقع ہے، یہ اوپر سے ڈالی جانے والی چادر ہے، یہ اس طرف سے اوڑھی جانے والی چادر ہے، یہ ادھر سے اوڑھی جانے والی چادر ہے، یہ چادر کو گرا کر ہر طرف سے چہرے کو کور کرنے والی صورت ہے، یا کئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پردہ تو سینکڑوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، ان صورتوں میں سے ایک صورت نقاب کی ہے، پردے کی صورتوں میں سے ایک صورت نقاب کی ہے۔ نقاب نقب سے ہے، نقب دیوار میں سوراخ کو کہتے ہیں جہاں سے چور گھر کے اندر داخل ہوتا تھا اور چوری کرتا تھا، فلاں نے نقب لگا لی۔ تو نقاب کی جو صورت ہوتی تھی اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عورت اپنے برقعے میں سے ایک حصہ یا دونوں آنکھوں کا حصہ کھول دیتی تھی تاکہ راستہ اسے نظر آئے، یوں اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، یوں اس کی آنکھیں نظر آتی تھی۔ جو عمرے اور حج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب سے منع کیا ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پردے سے منع ہے۔ اس عورت کے چہرے پر چادر لگ جائے کوئی حج کی بات نہیں ہے، بڑی ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں عورتوں نے اور چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ خبردار بی بی تیرے چہرے پر کپڑا نہ لگے، کپڑا لگ جائے اس سے احرام میں فرق نہیں پڑے گا، بس پردہ کرنے میں نقاب والی شکل نہ ہو، حجاب والی شکل ہو، ٹوپی والا برقع ہو، اور صورتیں ہوں جو کسی قسم کی ہیں، مختلف ممالک کے لوگ مختلف انداز سے پردہ کرتے ہیں، سب جائز ہے اور کیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کا مجمع آتا تو ہم اپنی چادریں اپنے چہروں پر ڈال لیتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد میں بسند صحیح امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جب لوگ ہٹ جاتے اور ہم گھر والے افراد ہوتے تو ہم چادریں ہٹا دیتی تھی، گویا نقاب نہیں کرتی تھی اور حجاب اور پردہ ہم کیا کرتے تھے۔ تو حج کے موقع پر بھی پردے سے کوئی استثناء نہیں آیا ہے،
پردے کے دلائل میں محدثین نے سورہ نور اور سورہ احزاب کی 6 سے 7 آیات کے ذریعے استدلال کیا ہے، جن آیتوں میں عورت کی آواز کو پردہ، عورت کے پیروں، اس کے زیورات کو پردہ، اس کے جواب دینے کی صورت، زینتوں کو روکنا، اور جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے سینوں کو چھپائیں اور زینت کو ظاہر نہ کریں، اور سینوں کو چھپانے کے لیے دوپٹے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوپٹہ سر کا کپڑا ہے اور چھپانا اس سے سینہ ہے۔ سر کے کپڑے کے ذریعے جب سینہ چھپے گا تو چہرہ پہلے چھپے گا اور سینہ بعد میں چھپے گا۔ اس طرح کی آیات سے استدلال کیا گیا ہے۔ اصل میں کچھ قائم میں آج ترتیب صحیح نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے مفصل بات کرنا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہو رہا، آگے درس کا ٹائم ہو رہا ہے، تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ 2 پیغام آج کی مجلس میں ہیں، اپنی اولادوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنی خوشیوں اور اپنے فنکشنوں اور اپنی فوتگیوں میں پردے کے جو احکام ہیں ان کا خیال رکھیں۔ بچوں بچیوں کو اکٹھا نہ کریں، مردوں عورتوں کی مجالس الگ الگ رکھیں۔ مجبوراً عورت باہر نکلے، کام کے لیے نکلے، تعلیم کے لیے نکلے تو وہ ایسے اداروں میں جائے جہاں اجنبی اور غیر محرم لوگ ان کے ساتھ مختلف نہ ہوں، اور اگر وہ مختلف ہوں تو ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کے پردے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد عورتوں کو پردے کا حکم دیا تھا۔ امہات المومنین چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی، اور چہرے کے پردے کے نہ ہونے کے متعلق جو شبہات ہیں ان کے متعلق میں کل بات کر کے ان کا جو ہو سکے گا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ